یہ تم نہیں مطلب لوگوں کو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے ان کا کرتا تھا محمود غزنوی کے پاس، سومنات پہ اتنے حملے کیے، آخری حملے کی دفعہ وہ ساتھ لے گیا اور اس کے وسیلے سے دعا کی اور فتح ہو گئی، اور رات کو بابا جی آئے تھے ناراض۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابے ناراض ہو جائیں منانا بڑا مشکل ہوتا جائے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا جناب؟ انہوں نے کہا تو نے اتنی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی، اگر تو یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو یہ دعا قبول ہو جاتی، تو نے کم قیمت لگائی ہے۔ استغفر اللہ۔ اندازہ کریں، اور یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے واقعہ، جنہوں منگولا نے، اور آج ان منگولوں کی اولاد مسلمان ہو کے ان کی طرف منسوب ان باتوں کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے، الحمدللہ۔ اچھا، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک، بال مبارک، تبرکات صحابہ کے پاس تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کسروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی یعنی کالا جبہ، جس طرح کے سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے تو کسروانی تیالسی جبہ کالا نکالا۔ اسما بنت ابی بکر نے ان کا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا 52 مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ صحابہ کے پاس تو نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، وہ نہیں لے گئے جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں قادسیہ میں، ہاں سینکڑوں لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں۔ تمہارے بزرگ نگاہ مار کے تو یہ کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کدھر گئی تمہاری بزرگی؟ وہ خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے۔ امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ میں کہ بابا جی رک جاؤ، پہلے تیرے بابے مر جان۔ غوث کتب ابدال جنہاں دی ڈیوٹیاں نے کتھے مر گیا؟ بابا جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے انہوں لے آؤ ذرا، وہ کتھے 295 سیل وہاں مردودہ۔ تو زندہ نگاہ مار کے تو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتا تھا گستاخانہ، اور مردود تیرے سامنے یہ ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں، بے شرم ڈوب کے مر جا۔ کدھر گیا تو؟ اب دیکھیں پوری امت کو یہ گالیاں دیتا تھا یہ بندہ، ٹھیک ہے، جس کے پلے شاہی کوئی نہیں، اور جن کی یہ طاقتیں ویل کروا کے ہم سے عزتیں کرواتے تھے، ان طاقتوں والوں کو گالیاں دو نا۔ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابے مر جائیں کہ تمہارے نبی کے خاکے بن رہے ہیں، اور بابو تم قبروں سے نگاہیں مار کے تو یہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا رہے، اور جو زندہ بابے ہیں وہ بھی مر جائیں۔ نہیں، سارا ڈکوسلا تھا بھائی، کچھ بھی نہیں۔ بم آ کے دہشت گرد ٹھوک گئے ان کے مزاروں کے اوپر، یہ چوں سے ہل نہیں سکے، اور یہ باتیں کرو گے جی کعبے بھی کرین گری تھی۔ او بھائی کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی، وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا بس۔ باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بے حرمتی یزید کے دور میں بھی دیکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے اوپر معاملہ چھوڑا ہوا ہے، اللہ نے یہ نہیں کرنا۔ لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں، اور وہ یہ کرتے ہیں، اور ڈیوٹیاں یہ کرتے ہیں کہ سمندر تو روکا ہوا ہے لیکن سارے کے سارے نشئی پوڈری چرسی اسی مزار پہ بیٹھ کے نا چرس کے سوٹیں لگاتے ہیں، انہیں نہیں وہ روک سکتے، ڈیوٹیاں بھی نہیں صحیح طریقے نال پوری کر سکتے، بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بزرگ جناب یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ان کے کرتوں کی برکت سے۔ بھائی صحیح بخاری میں ہے
حضرت ام سلمہ ہماری ماں نے نبی الاسلام کے چند مبارک بال نکالے اور کہا کہ ہم ان کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے ہیں. لیکن وہ بال مبارک صحابہ کرام کسی جنگ میں نہیں لے کے گئے کہ وہ سامنے پیش کریں. وہ ایک خالد بن ولید کے بارے میں بھی ایک انہوں نے روایت حاکم سے پیش کرتے ہیں, جعلی روایت ہے, لیکن وہ بھی ان کی ٹوپی مبارک کے اندر بندھے ہوئے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ ایسے سامنے رکھ کے تو یہ کرتے تو وہ کرتے, وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے. عجیب انہوں نے تماشے لگائے ہوئے. اچھا, یہ قصے کہانیاں سنا کے نا یہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے ڈر کے رہیں ہمیشہ. لیکن ہم نے تو اب ٹریننگ یہ کی ہے کہ بس ان کی اب میمز بننی ہے. ہاں, صرف ان بابوں کا احترام ہونا ہے جو کتابوں کا احترام کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں, بخاری مسلم بھی بابے تھے نا, آج احترام سے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں 1200 سال بعد بھی. کیوں؟ یہ ہمارے نبی کے وفادار ہیں. لیکن تمہارے بابے, ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, لیکن پھینکی بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. غداری کی ہے. اور دیکھ لو تمہاری اس غداری کا کیا انجام ہوا ہے. ہاں ہاں, 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی, 12 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت تم لوگوں کی جو جھوٹی عزت تھی مٹی میں ملا دی ہے. اور کتنی بڑی شے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.